کہ اس نے ہم تمام کو اس کار عظیم کے لیے، اس بلند مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب فرمایا، اور اللہ رب العالمین ہم سے کام لے رہا ہے۔ ثانیاً میں ہمارے اپنے ادارے امہات المومنین کے جمیع ذمہ داران اور وہاں کے طالبات اور تمام متعلقین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی دور سے لکھنؤ اور حیدرآباد ایک طویل مساحہ ہے، اس سے انہوں نے مجھے یاد کیا الحمدللہ۔ اور میں اپنے خصوصی ساتھی عثمان الماس کا بھی شکر ادا لاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کچھ کہنے کا، اور آپ تمام سے مخاطب ہونے کا ایک موقع انہوں نے آپ دیا کی ہے۔ علمی صلاحیات کا نتیجہ جی ہے اور آپ کی خدمات کا نتیجہ ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بالکل بالکل، بارک اللہ فیکم۔ تو اب ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں۔ عنوان ہمارا ہے اسلاموفوبیا، اسباب و علاج۔ تو اسلاموفوبیا سے متعلق سب سے پہلے ہم تمام دیکھیں گے، اور میں ابتدا میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس ٹاپک کو ہم لوگ 3 حصوں میں انشاءاللہ ڈیوائڈ کر لیں گے۔ پہلا حصہ رہے گا انشاءاللہ اسلاموفوبیا، یعنی اسلاموفوبیا کس کو کہتے ہیں اور اسلاموفوبیا کی تاریخ وغیرہ مختصر طور پر ہم دیکھیں گے۔ دوسرا ہمارا حصہ ہوگا انشاءاللہ کہ اسلاموفوبیا کے کازز یعنی اسباب کیا ہیں۔ دور حاضر میں خصوصاً ہم ہندوستانی تناظر میں دیکھیں گے، باہر کہیں اور کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہندوستانی ناحیے سے ہم دیکھیں گے کہ اسلاموفوبیا ہندوستان میں کیسے پھیل رہا ہے اور کیسے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تیسرا عنوان ہمارا انشاءاللہ وہ ہوگا۔ پہلا عنوان کہ اسلاموفوبیا کہتے کس کو ہیں۔ اسلاموفوبیا ایک نیا ٹرم ہے جو انگلش لینگویج سے نکلا ہوا ہے، اور اسلام سے مراد تو دین اسلام ہے، اور دوسرا فوبیا جو ہے، یہ فوبیا ایک ایسے خوف کو کہتے ہیں جو غیر فطری ہوتا ہے۔ یعنی انسان گرم پانی سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، تو یہ انسان کا فطری خوف ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈرے۔ لیکن ایک ایسی چیز جو غیر فطری ہو اور اس سے غیر فطرن ڈرایا جائے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے اور اس کا خوف ایک عرصے تک کسی کے دل میں بٹھایا جائے، اور وہ انسان کا جب بھی تذکرہ ہو، جب بھی کوئی اس کو دیکھے تو اس سے خوف میں آ جائے، تو اس کو فوبیا کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ ایسے سوشل میڈیا چینلز ہیں اور یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں، اور اس قدر کام کرتی ہیں کہ لوگوں کے اپنے دلوں میں اسلام سے متعلق بے شمار شبہات اور خوف پیدا کرتی ہیں۔ اور اس خوف کے پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ جب کبھی اسلام کی بات سنتے ہیں، اسلام کے بارے میں سنتے ہیں، یا پھر مسلمان کے بارے میں سنتے ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں کچھ کہا جائے، یا دین اسلام کی کوئی کتاب قرآن مجید کے بارے میں کہا جائے، تو دین اسلام کا نام لیا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد مذہب ہے، یہ خوف زدہ مذہب ہے، یعنی اس سے خوف رکھنا چاہیے، یہ خطرے والا مذہب ہے۔ یا پھر قرآن مجید کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوف پھیلانے والی کتاب ہے، یعنی لوگوں کے اپنے دلوں میں اس قسم کا خوف پایا جاتا ہے۔ یا پھر اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے سب سے بڑے ہیڈ ہیں، یعنی ٹیرر پھیلاتے ہیں۔ تو یہ اسلام سے متعلق جتنی متعلقات ہیں، مسلمان ہو، اللہ کے نبی ہو، یا پھر دین اسلام کی مختلف جو عبادات ہیں، ہم تمام کا مسجد میں جمع ہونا، اس کو بھی یہ ایک اسی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلاموفوبیا دین اسلام سے متعلق جیسے شبہات، کچھ ایسے یعنی سازش کے طور پر کچھ ایسے خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جائیں جس کے ذریعے لوگ سمجھیں کہ دین اسلام ایک خوف زدہ مذہب ہے، اس سے قریب ہونا اور دین اسلام سے لوگ انس نہیں رکھ پاتے۔ یہ سب سے پہلی بات ہمارے اپنے سامنے آئی، اور یہ کام کوئی ابھی سے ابتدا ہونے والا کام نہیں ہے، یہ ٹرم تو نیا ہے۔ جو بات کی جاتی ہے دین اسلام سے متعلق وہ نہیں ہے، لیکن یہ کام اس وقت سے ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، یا پھر جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان تمام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی زندگیوں میں یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت جتنے بھی نبی آئے، نام تو میں نہیں لینا چاہتا، جتنے بھی نبی آئے تمام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا۔ جو بھی ان کے مخالفین ہوتے، پہلے تو نبی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے، وہی ہمارے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا، کمزور کرنے کی کوشش کرتے، اگر کمزور نہیں ہو پائے اور جب دیکھتے کہ اس دعوت کو روکنے میں ناکام ہے، دعوت پھیلتی جا رہی، تو اس دعوت کو متنفر کرنے کے لیے، اس دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بے شمار خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ تو یہ اس کی تاریخ یعنی کوئی خاص
اسٹیج سے یہ شروع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جب سے سمجھے کہ انسانیت دنیا میں ہے تبھی سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ اضلنہم عن صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو مختلف راستے وہ اپناتا رہتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ اب کا معاملہ یہ ہے کہ کازز کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، اور خود ہم ہندوستانی تناظر میں، ہندوستانی کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسلاموفوبیا کے کازز یا پھر اسلاموفوبیا ہاؤ ٹو ڈیل اسلاموفوبیا اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان ڈیلز کو بتائیں جو شریعت اسلامیہ میں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ جو اسلاموفوبیا کا مرض ہے یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے۔ جب یہ مرض نیا نہیں ہے تو اس کا علاج بھی نیا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر ہم دیکھتے ہیں نوجوان ہیں یا پھر کچھ ایسے جذباتی مقررین ہیں، خطباء ہیں جو علماء کی نگرانی میں نہیں رہتے، وہ لوگ بے شمار اپنی جانب سے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بتاتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے ہم اسلاموفوبیا کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور کچھ نئی باتیں اپنی جانب سے بتاتے ہیں۔ تو ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو چیز یعنی جو واقعہ، جو سچویشن اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئی یا پھر اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ پیش آئی، اور اللہ العالمین نے قرآن مجید میں بالتفصیل اس کا ذکر کیا ہے، تو ہم تمام اس مرض کو جب دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ پیش آیا، تو ہم کو یہ دیکھنا بھی ضروری ہو جائے گا کہ ہر نبی نے اس کا سلیوشن کیا نکالا تھا، اور خصوصاً اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے بعد کے ادوار میں یا پھر اسلاف کرام نے کیا سلیوشن نکالا، کس طرح اس کو ڈیل کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مرض پرانا ہے تو اس کا علاج بھی پرانا ہے، یہ جتنا پرانا ہے علاج بھی اتنا ہی پرانا ہے، اس کے لیے نئی چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے بس ہم دیکھیں کہ شریعت میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں اور کس طرح ہم اس کو اپنے ماحول میں، ہمارے اپنے ملک میں آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن تک ہم کو بس غور کرنا ہے، باقی ساری چیزیں تو شریعت کی جانب سے ہم کو ملیں گی۔ سب سے پہلی بات جو کازز ہیں، یعنی کس طرح کے اسباب پائے جاتے ہیں اسلاموفوبیا جو دن بدن ہندوستان میں پھیلتا جا رہا ہے۔ آج سے آپ بھی دیکھتے تھے کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے بالکل ہندوستان کے حالات بدلے ہوئے تھے، ہندوستان کے حالات بدلے ہوئے تھے، مسلمان ایک دوسرے سے متعلق یا پھر مسلمان اور غیر مسلمین ایک دوسرے سے اچھے تعلقات ان کے تھے، لیکن 10-15 سال کے عرصے میں ایسے مسلمانوں سے متعلق ہندوستان میں خیالات پیدا کیے گئے یا پھر ایسے شبہات پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے منافرت کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان مسلمان غیر مسلمین سے ڈرتے ہیں اور غیر مسلمین مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے، یہ بات صرف ہندوستان نہیں بلکہ عمومی اعتبار سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کو لوگ کیوں نہیں چاہتے۔ سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کو چاہتے کیوں نہیں ہیں، حالانکہ لوگ جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں عیسائی جانتے تھے، یہودی خصوصاً جانتے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے کہ دین اسلام حق مذہب ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات ہیں، یعنی وہ اچھی طرح جانتے ہیں نبی کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا دین ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہیں دین اسلام سے دور رکھنے والی چیز کون سی تھی، وہ داعیہ کیا تھا جس نے ان کو اب تک دین اسلام سے متنفر کر رکھا تھا۔ یہ بات جب ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین اسلام اگر لوگ قبول کریں گے، اب دیکھیے جس طرح کے اگر یہودی سمجھیے دین اسلام کو قبول کریں گے تو ان کی آزادی ختم ہو جائے گی، اور یہی اصل وجہ ہے۔ آج آپ دیکھیں جس قسم کے آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ یعنی سمجھے کہ اسٹیٹ کے اوپر مسلمانوں کی جو بادشاہت ہے یا پھر مسلمانوں کی جو خلافت تھی اس سے پہلے، اس پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، اسلام کے نام پر جو حکومتیں کی جاتی تھی اس کے بالمقابل ڈیموکریسی اور سیکولرزم کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، دین اسلام کے اپنے فیتھ اور بلیفز ہیں اس کے بالمقابل ایتھزم کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ وجوہات یہی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کو مان لیں، دین اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح جانتے ہیں، دین اسلام کے جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کے جو احکامات ہیں سب کو اچھی طرح جانتے ہیں،
لیکن بس قبول اس لیے نہیں کرتے کہ قبول اگر کریں گے تب معاملہ ہم آزادی ہماری ختم ہو جائے گی. آزادی اگر ختم ہوگی تو پھر کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا. آپ دیکھیں دین اسلام نے ہر جگہ پر حد بندی کر دی ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے حد بندی کر دی. اس حد کو لحاظ کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. وہ آپ فائنینشیل سیکٹر میں لے لیں, وہ آپ انسان کے اپنے بلیف سے متعلق لے لیں, وہ انسان کے اپنے گھریلو معاملات میں لے لیں, تعلقات میں لے لیں, انسان کی اپنی پرسنل لائف کی بات ہو, تمام چیزوں میں انسان جو زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حد بندیاں کر دی ہیں. اور یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کو فالو کریں گے تو حلال و حرام کا فرق کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو حلال و حرام کا فرق کیے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنا ہے تو آزادی ختم ہو جائے گی. یہ آزادی کی وجہ سے دین اسلام سے تنافر رکھتے ہیں, متنفر ہوا کرتے ہیں. یہ لوگ بہت ہی کم ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں, اگر کوئی نوٹ کر رہے ہیں تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ پہلے قسم کے فرسٹ کائنڈ جو اسلاموفوبیا کے کازز میں سے ہیں, یہ پہلے وہ قسم کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اسلام کے بارے میں سب کچھ, لیکن دین اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ آزادی ان کی ختم ہو جائے گی, اور یہ بہت ہی کم لوگ ہیں. اب دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دین اسلام سے متعلق کچھ باتیں جانتے ہیں لیکن تفصیل سے نہیں جانتے. تفصیل سے نہیں جانتے, یہ نہ اسلام سے دوستی رکھتے ہیں نہ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ نہ اسلام سے دوستی رکھتے ہیں نہ دشمنی رکھتے ہیں, بس یہ رکھتے ہیں کہ تعلقات ہیں, ایک دوسرے میں جانا آنا ہوتا ہے. جس طرح ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ مسافر کبھی غیر مسلمین بیٹھتے ہیں, وہ جو تعلق ہوتا ہے اتنا ہی تعلق یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے یہ جو پہلے قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام سے متعلق لوگوں کو خود اپنے آپ کو متنفر کیا آزادی کی وجہ سے, اور دوسروں کو بھی متنفر کرتے ہیں, تو متنفر کرتے ہوئے یہ اس درجے تک ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ یہ اسلام کو جانے بغیر ہی اسلام سے بغض اور اسلام سے دشمنی اپنے دل میں رکھتے ہیں. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں, اور ہندوستان میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے. اور یہ جو میں آپ کو فرق کر کے بتا رہا ہوں اس لیے کہ آگے جب ہم سولوشنز دیکھیں گے تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا. پہلے قسم کے وہ لوگ جو جانتے ہیں اسلام کے بارے میں لیکن بالکل بھی اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے, اپنے یعنی سمجھے کہ کجروی کی وجہ سے, اپنے دلوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو نہیں جانتے لیکن نہ دوستی نہ دشمنی, خاموش اپنے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں, لیکن ایک 10 سال کے عرصے میں ہندوستان میں ان کے دلوں میں بے شمار خیالات پیدا کیے گئے, کبھی گھر واپسی کے نام پر, کبھی مسلمانوں کے طلاق کے نام سے, کبھی مختلف چیزوں سے, اور حال ہی میں جو فلم آئی ہے اس کے طریقے سے مختلف طریقے انہوں نے اپنائے ہیں. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو جن کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ اسلام سے ہے نہ ان کے اپنے مذہب سے ہے. یہ صرف اور صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے, یہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بچانے کے لیے دین اسلام سے متعلق ایشوز کو پیدا کرتی. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بچانے کے لیے, جو اپنی پولیٹیکل پاور کو امپاورمنٹ لانے کے لیے لوگوں کے اپنے دلوں میں دین اسلام سے متعلق شبہات پیدا کرتے ہیں, وہاں سے قومیت کا دھارا کا آغاز وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے ہندوستان میں یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے. یہ دو لوگ جو پہلے قسم کے اور تیسرے قسم کے, یہ دونوں مل کر جو درمیانی قسم کے عوام ہیں ان کو بالکل ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 قسم کے لوگ اور یہ 3 اسباب ہم نے دیکھے جو ہندوستان میں ہمارے میں پائے جاتے ہیں. دیگر اسباب بھی ہیں لیکن وہ اتنے میجر نہیں ہیں, مائنر کازز ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے ڈیل کی طرف, یعنی ہم کس طرح اسلاموفوبیا سے ہندوستان میں ڈیل کر سکتے ہیں. اس میں وہی بات کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا سے ڈیل کرنے کے جو اسباب ہیں انہی کو ہم لیں گے. اپنی جانب سے اپنے خیالات کو اس میں لاتے ہوئے یہ کر دے تو اچھا تھا, ایسا کر تو اچھا تھا, وہ ہمارے اپنے یعنی خیالات کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اسلاموفوبیا اللہ کے رسول کے ساتھ بھی پیش آیا, اسلاموفوبیا صحابہ کرام کے ساتھ بھی پیش آیا, اور کیسے پیش آیا, ہم سے زیادہ اسلاموفوبیا ان کی زندگی میں تھا, وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی پرانے ہیں اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی پرانا ہے. تو بس ہم کو ریفریش کرنا ہے اسلامی تعلیمات کو, اور اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم صحیح طور پر پڑھیں گے تو اس کے ہم کو علاج بھی انشاءاللہ صحیح طور پر سمجھ میں آئیں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمارے اپنے اسلاموفوبیا کے لیے کام آ سکتی ہے یا پھر جو سب سے بنیادی طور پر کارگر ثابت ہوگی وہ دین اسلام کا علم ہے. دین اسلام کا علم ہے.
سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اپنے دل سے کہ دین اسلام سے متعلق جو غلط خیالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کو ہم ختم کریں گے۔ یہ داعیہ ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ارے کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں کیوں غلط سوچتا ہے، اس کے خیال کو میں دور کروں گا۔ ہر ایک کے دل میں یہ احساس، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ داعیہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، ایمان کے ارکان کی تفصیل ہے، عقائد کی تفصیل ہے، یا پھر اللہ کے نبی کی زندگی ہے، یا پھر صحابہ کرام کی زندگی ہے، قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج تک ہم اس کام میں ناکام رہے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو آگے بھی ناکامی کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو سب سے بنیادی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے ساتھ کیا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو کام کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ ابتدائی جو صورتیں نازل ہوئی ان تمام کا تعلق اللہ رب العالمین نے عقیدے سے رکھا تھا۔ جتنی صورتیں نازل ہوئی، جو کچھ تعلیمات تھی، تمام کا جو محور تھا، تمام کا جو گھومنا تھا، وہ اسلامی عقائد سے تھا۔ اب حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کے عقیدے مضبوط ہو گئے 13 سال، اب ان سے کہا گیا شراب چھوڑ دو، انہوں نے شراب چھوڑ دی، انہوں نے تعامل نہیں کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ حرام کام چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو بنیادی کام اللہ کے نبی نے جو کیا، جو دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، معاملہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام کو انفرادی طور پر بھی پریشان کیا جاتا، اجتماعی طور پر بھی پریشان کیا جاتا، گھر گھر کو پریشان کیا جاتا، تمام گھر والوں کے ایک ساتھ، یا پھر کسی کسی کو تنہا تنہا پریشان کیا جاتا۔ وہ پریشانی کے سہنے کے بعد بھی، وہ پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے، دن میں صحابہ کرام کچھ وقت نکالتے، اللہ کے نبی کے پاس آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا تعلیم دیتے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ دار ارقم میں جو مکہ سے تھوڑا دور کے ایریا میں تھا، بالکل نواحی میں تھا، بالکل کونے کے علاقے میں تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم میں گھر میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، یعنی اطمینان ان کو ایسے کروا دیتے اللہ کے نبی دین اسلام پر کہ کوئی بھی صحابی اسلام سے پھرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ تو سب سے بنیادی کام ہم کو جو کرنا ہے ہمارے اپنے ماحول میں، وہ یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے دلوں میں ایسے بٹھانا ہے، اتنا ان کو دین اسلام کے بارے میں بتانا ہے، دین اسلام کے محاسن ان کو ایسے سکھانا ہے کہ ہر مسلمان اپنے طور پر دین اسلام پر ایمان لانے کے سلسلے میں مطمئن ہو جائے۔ لیطمئن قلبی کی جو بات بتائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ دین اسلام پر وہ ایمان کی وہ ہمارے دلوں میں وہ لیول آ جائے، ایمان کا، دین اسلام کا وہ لیول آ جائے کہ ہم مطمئن ہو جائے دین اسلام پر۔ ایسا تعلیمات کو عام کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بہت ہی بنیادی سبق ہم تمام کو ملتا ہے۔ تو اب یہ پہلی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو جان لیں گے تو دوسرا ڈیل ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ جو جذبہ پہلے سے تھا ہمارے اپنے دلوں میں کہ غیر مسلم کو ہم بتائیں گے کہ دین اسلام کیا ہے، یہ جذبے کو جب ہم صحیح طور پر اپنا سکتے ہیں، اس کو عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اسی وقت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو غیر مسلمین ہمارے اپنے علاقے میں رہتے ہیں، ہماری اپنی گلی میں ہو کوئی غیر مسلم، یا پھر ہمارے اپنے اسکولز میں ہو، کالجز میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، یا پھر آپ کے کولیگ ہوں، آپ کے ساتھ آفس میں جاب کرتے ہوں، تو ان سے بات چیت کر کے ان کے دلوں کو صاف کریں۔ وہ اگر کوئی شبہ اسلام کا پیش کرتے ہیں، یا پھر اسلام کی جب بات آتی ہے تو ایک قسم کی بیزارگی وہ ظاہر کرتے ہیں، تو ان سے اپنے تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے، ہمارے اپنے جو ان سے تعلقات ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام سے متعلق کچھ اچھی باتیں ہم پیش کریں، اور ایسے پیش کریں کہ ترتیب اس میں ہو، ترتیب سے پیش کریں، کچھ اچھی باتیں پیش کریں، تو یقیناً یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم کو یوٹیوب چینل کھول کر اوپن ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پبلکلی آ کر باتیں بتانا، یہ کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے وہ لوگ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کو بس اپنے لیول پر کام کرنا ہے، پرسنل لیول پر ہم کو کام کرنا ہے، اور اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے غیر مسلمین کے درمیان دین اسلام کے جو شبہات پائے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے اپنے ہندوستان میں غیر مسلمین کے دلوں میں دو قسم کے شبہات پائے جاتے ہیں۔
اسلام سے متعلق دو چیزیں ان کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز ان کے دلوں میں یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اور ہندو یا پھر مسلمان اور غیر مسلم یہ الگ قوم ہے، یہ قومیت کی بات وہ کرتے ہیں، جیسے کہ ایرانی الگ قوم ہے، سعودی عرب کے رہنے والے الگ قومیت کے ہیں، انگریز یہ الگ قوم ہے، اور ہندوستانی یہ الگ قوم ہے۔ یہ قومیت کی بات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں یہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری اپنی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، یہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں۔ تو اس طرح وہ گیپ مینٹین کرتے ہیں، وہ قومیت کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے جا بجا جو انٹرویوز ہوتے ہیں غیر مسلمین سے ریالیز کے دوران یا پھر مختلف مقامات پر، اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، اور اسلام بھی یہاں کا نہیں ہے، اسلام کسی اور جگہ کا ہے، وہ سعودی عربیہ کا ہے، وہ عرب ممالک کا ہے، وہ اس کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو جما لیا ہے۔ تو ہم ان کو یہ بتائیں کہ دین اسلام قومیت کی تعلیم کبھی نہیں دیتا، دین اسلام یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوم الگ ہے یہ قوم الگ ہے، بلکہ دین اسلام میں جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے، دین اسلام کی جو کتاب ہے وہ ہدی للناس ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، اور دین اسلام کے جو نبی ہیں وہ عرب کے نبی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ باتیں ہم کو ان کے سامنے بتانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جو حکم دیا اس میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص گروہ کو، کسی خاص قوم کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس کی مخاطب ہے۔ ہم یہ بات ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بتائیں کہ آپ اور میں ہم تمام ایک ہی ہیں، ہم اسی مٹی کے ہیں، ہم اسی جگہ پیدا ہوئے، ہم اسی جگہ انتقال کریں گے، ہم وہی زبان بولتے ہیں جو آپ بولتے ہیں، ہم وہی کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں، ہم وہی لباس اختیار کرتے ہیں جو آپ لباس اختیار کرتے ہیں، ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں، آپ ہم سے دوستی کرتے ہیں، ہمارے اپنے بزنس کے تعلقات ہیں، اس طرح ان سے جو علاقہ ہمارا ہے، اسی طرح جو ہمارا ان سے رشتہ ہے، اس کو بتاتے ہوئے ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم کوئی الگ قوم نہیں ہے، ہم کوئی الگ قوم نہیں بلکہ ہم آپ ہی کے ہیں، بس ہم نے حق کو پہچانا ہے، ہم نے حق کو جانا ہے، اور آپ کے سامنے بھی ہم اس کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس دین اسلام کی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کچھ فائدہ ہوگا۔ ہم حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ تمام نے سنا ہوگا، جب وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے تو بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ دین اسلام کو کیوں لے کر آئے ہو، یہاں پر لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جو بات وہاں پر کہی تھی، جو اشکالات وہاں پر پیش کیے جا رہے تھے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کروا کر، یعنی کاسٹ یا پھر چھوت چھات کی جو بات ہوتی ہے، لوگوں میں جس قسم کے قبیلے اور ذات پات کی جو بات ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، قبیلہ قبیلے پر ایک دوسرے کے اور حاوی رہتے ہیں، غلبہ حاصل کیے رہتے ہیں، اس کو ختم کر کے دین اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لانے کے لیے، یعنی تمام ایکوالٹی لوگوں کے درمیان ہو۔ جس طرح ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے کہ بائی دا پیپل آف دی پیپل، تو وہی بات دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام نے وہی تو کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر بات کہی تھی، الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کہ تم تمام کے تمام برابر ہو، ان تم میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہ کی وجہ سے ہے، نہ تمہارے درمیان جاہ و نسب کی وجہ سے ہے، تم تمام برابر ہو، اگر کسی کا کوئی امتیاز ہے تو تقوی کی وجہ سے۔ تقوی انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، جس قدر انسان اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے گا، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند ہوگا۔ تو یہ باتیں بتانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہی کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں پر اللہ کے نبی نے کام کیا، جن فنڈامنٹلز پر کام کیا، پہلا کام تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی تعلیم کا کیا۔ صحابہ کرام کی تعلیم کا بندوبست اللہ کے نبی غیر مسلمین کے سامنے بھی دعوت کو پیش کرتے،
اور ساتھ ہی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تعلیم کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں ایک واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، ہم تفصیل میں اگر جائیں گے تو آگے باتیں ہماری چھوٹ جائیں گی۔ تو جو صحابہ کرام کو 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ یمامہ قبیلے کے لوگ تھے۔ تو وہاں کا جو سردار تھا ثمامہ، وہ ایک مرتبہ مدینہ کے علاقے سے گزر رہا تھا، تو صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو غنیمت سمجھا اور اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اللہ کے نبی کے دربار میں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ستون سے باندھنے کا حکم دے دیتے ہیں، ایک جگہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ رکھنے کے بعد جب اللہ کے نبی اس کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ وہ کہتا ہے کہ ان تنعم انعم علی شاکرین، کہ اگر آپ میرے ساتھ نعمت کا معاملہ کریں گے، اگر آپ میرے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں گے تو میں آپ کو بہتر پاؤں گا اور میں آپ کا شکر بجا لاؤں گا، اس احسان کو میں یاد رکھوں گا اگر آپ احسان کا معاملہ کریں گے۔ اگر آپ مجھ پر یعنی حد جاری کریں گے، اگر آپ مجھے تکلیف دیں گے تو میں اس کا حقدار ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کے 70 صحابہ کرام کو قتل کیا ہے میرے قبیلے والوں نے۔ یہ بات ہوئی۔ اب اس کے بعد وہ دوسرے دن اللہ کے نبی اس کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو وہ پھر سے کہتا ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ احسان کریں گے تو میں احسان آپ کا بچا لاؤں گا، اور اگر میرے ساتھ آپ مارنے کا معاملہ کریں گے، آپ مجھے مار دیں گے تو میں اس کا حقدار ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی کمیونٹی کو۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس کو کھول دو اور جانے دو۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے لہجہ تک مجھ سے نہیں بدلا، اللہ کے نبی نے لہجے میں بھی تبدیلی آنے نہیں دی، تو یہ معاملہ جب وہ دیکھتا ہے تو مسجد سے نکلتا ہے، کہیں دور جانے کے بعد غسل کرتا ہے، کرنے کے بعد واپس لوٹ کر آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت کہتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ آج تک سب سے بغض رکھنے والا چہرہ، جس کے سلسلے میں میرے دل میں بغض تھا، وہ آپ کا چہرہ تھا۔ جس کتاب کے سلسلے میں میرے اپنے دل میں اشکالات پائے جاتے تھے، وہ دین اسلام، دین قرآن مجید تھی، اور جس مذہب سے متعلق میرے دل میں بغض تھا وہ دین اسلام تھا۔ لیکن آج سب سے بہترین چہرہ اور سب سے پسندیدہ چہرہ اگر کہ میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے، اور سب سے بہترین کتاب اگر کسی چیز کو میں سمجھتا ہوں تو وہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ تو دیکھیے وہ 3 دن کے اندر، اسی بات پر ہم کو اصل غور کرنا ہے کہ 3 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو بندہ سب سے پہلے آیا ہوا تھا، 3 میں پہلے دن اللہ کے نبی سے متعلق بے شمار بغض اس کے دل میں پایا جاتا تھا، بہت سارا کینہ کپٹ اس کے دل میں پایا جاتا تھا، لیکن 3 دن کے اندر ایسے کیا واقعات پیش آئے، ایسے کیا صحابہ کرام کے معاملات کو اس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو اس نے پسند کرنا شروع کیا اور دین اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، یا پھر صحابہ کرام اصحاب صفہ کے ساتھ جو صحابہ کرام کا معاملہ تھا، کھجوریں لا کر ان کے لیے لٹکا دیا کرتے تھے، یا پھر ان کے جو اخلاق کے معاملات تھے، وہ تمام کو دیکھ کر 3 دن کے اندر اس کا مکمل دنیا اس کی بدل گئی۔ صحابہ کرام سے متعلق، دین اسلام سے متعلق، اللہ کے نبی سے متعلق اس کے دل میں ایک قسم کی محبت پا گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ محبت کا اعلیٰ درجہ اس کے دل میں پا گیا جو بات اس نے بیان کی۔ تو یہ معاملہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ دین اسلام سے متعلق جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ دین اسلام ٹیررسٹ مذہب ہے، ٹیررزم کو پھیلاتا ہے، تو ہم ان کے سامنے بتائیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے ان کو بتائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کو تقریریں کر کے بتلانا ہے، ان سے ہم کو بس یعنی کوئی کانفرنس انوگریٹ کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے عمل کے ذریعے بھی ہم ان کو بتا سکتے ہیں، جس طرح کے صحابہ کرام نے ہماری اپنی زندگیوں میں بتلایا تھا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بات بتلائی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کرتا ہے، کسی بھی نفس کو قتل کرتا ہے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی جاندار کو اگر قتل کرتا ہے تو گویا وہ انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔
یہ آیتوں کو ہم ان کے سامنے بتلائیں۔ اب دیکھیں جہاد سے متعلق جو 27 آیتوں کو نکالنے کی بات کی گئی تھی، اس مقام پر اگر تمام ہم تیار ہو جاتے اور ان آیتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے جن میں اللہ رب العالمین نے قتل سے متعلق، اللہ کے نبی نے قتل سے متعلق جو اہم اہم باتیں بتلائی ہیں، ان کو اگر ہم صرف ایسا کہ ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر کہیں ہم لگا دیتے، یا پھر ہم سمجھیے کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے اپنی کمیونٹی میں جہاں پر لوگ زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، جیسا کہ چورستہ ہوتا ہے جہاں پر لوکل رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ریلوے اسٹیشنز ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے کچھ چیزیں لگائی ہوتی ہیں، یا پھر ہمارے اپنے عمل کے ذریعے غیر مسلمین تک ہم نے بات پہنچائی ہوتی، تو کم از کم ان کے جو خیالات تھے اس میں کمی واقع ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے الحمدللہ یہ کام انجام بھی دیا ہے۔ تو ہم ان کے سامنے یہ بتائیں کہ دین اسلام بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کرنے تک نہیں، بلکہ کسی کو برا بھلا کہنے کا بھی حکم نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا کہنے کا بھی حکم نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ ایک مسلمان اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، اور بغیر کسی حق کے کسی کو نہ اپنا زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے نہ اپنے ہاتھوں پیر کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ بات ہم ان کو بتائیں۔ اب غیر مسلمین دین اسلام سے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سب مل کے غیر مسلمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بات بیان فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بتایا ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے بغیر کسی حق کے، تو جنت داخل ہونا تو دور، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 70,000 سال دور سے اگر آدمی ہو، 40,000 سال دور بھی اگر آدمی ہو مسافت سے، وہ سفر طے کر کے جانا ہو، اتنی دور سے وہ اس خوشبو کو پا لیتا ہے، تو اتنی دور وہ ہوگا جنت میں داخل بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ باتیں ہم ان کو بتائیں، یہ دینی اسلام کی باتیں اگر ہم ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے۔ اسلام قبول کر کے جب وہ آ رہے تھے، ان کے کچھ دوست تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، دیکھا کہ فلاں راستے سے گزر رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کیا، قتل کر کے اس کے پاس جو مال تھا وہ سارا مال لے کر آ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو مال کی انتہائی ضرورت تھی، صلح حدیبیہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو مال کی انتہائی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی کے دربار میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ دو ساتھی تھے، حضرت مغیرہ اور ان کے ساتھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ مال بھی ہے، پوچھا یہ مال کہاں سے لائے ہو، انہوں نے واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا فَأَمَّا الْإِسْلَامُ قَدْ قَبِلْنَا، یقیناً رہی اسلام کی بات تو تمہاری اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم تمہاری اسلام کی قدر کرتے ہیں، تم اسلام قبول کیے ہو اچھی بات ہے۔ وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدَرٍ لَا حَاجَةٌ لَنَا فِيهِ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اب رہی مال کی بات، اب رہی مال کی بات تو ہم مال کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ دھوکہ دیا ہوا مال ہے، یعنی دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال ہے، اس لیے ہم مال کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات ہم غیر مسلمین کے سامنے بتائیں گے، تب وہ دین اسلام سے متعلق اپنے خیالات کو انشاءاللہ بہتر کر پائیں گے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسرا اور اہم ڈیل جو ہم غیر مسلمین سے کر سکتے ہیں یا پھر اسلام و فوبیا سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہم خدمت انسانیت کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر کام کریں۔ جو خدمت انسانیت ہے وہ ہمیشہ سے انسانوں کے اپنے دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا تھا، تفصیل آپ تمام کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کی تعریف بھی کی تھی، اور بعد میں بیان فرمایا تھا کہ آج بھی اگر ایسی کوئی تنظیم کام کرنے لگے تو میں اس کا حصہ بننا پسند کروں گا۔ تو غیر مسلمین کے ساتھ مل کر انسانیت کے ناطے لکم دینکم ولی دین وہ ہونا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین کا جو دائرہ ہے، عقیدے تک جب بات آتی ہے، منہج تک جب بات آتی ہے، ایمان کی جب بات آتی ہے، تو ایک قسم کا گیپ مینٹین کرنا ضروری ہے۔ ہم کو بتانا ہے کہ امتیاز دین اسلام کا اصل یہ دین اسلام کی تعلیمات کا امتیاز ہے۔ اور جب انسانیت کی بات آتی ہے، انسانیت کے ناطے لوگوں پر رحم و کرم کرنے کی جب بات آتی ہے، تو ہم کو ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں، میں آپ کے سامنے آج کچھ اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ
دین اسلام میں مساجد کے تعمیر کرنے کے لیے، مدارس کے تعمیر کرنے کے لیے فنڈ ہم ریز کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن ہم صرف اسی کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں، یہ اہم مدعا ہے۔ ہم صرف کام کرتے ہیں تو اپنی کمیونٹی میں کام کرتے ہیں۔ آج جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، آج جس قسم کی تنظیمیں، بے شمار تنظیمیں پائی جاتی ہیں، بے شمار فاؤنڈیشنز پائے جاتے ہیں، چھوٹے لیول پر کام کرنے والے بھی ہیں، بڑے لیول پر کام کرنے والے بھی ہیں، تمام کا آپ کام دیکھیں، افطار پارٹیوں کے لیے فنڈ ریز ہمارے پاس ہوتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی مسجد میں ہم قریب آرام سے 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ہم خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمارے اپنے جیبوں میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کام کرتے ہیں، فنڈ ریز کرتے ہیں، ہمارے اپنے ڈونیشن جمع کرتے ہیں، صرف اپنی کمیونٹی میں ہم کام کرتے ہیں۔ ہم غیر مسلمین کو بتائیں کہ آپ بھی ہماری اپنی کمیونٹی کا حصہ ہیں، انسانیت کے ناطے آپ بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ غیر مسلمین میں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیس ہم دینے کی کوشش کریں۔ کئی غیر مسلمین کو آپ نے دیکھا ہوگا جو دلیل طبقہ ہے، وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتا ہے۔ بلو پاورٹی لائن یعنی ان کے پاس دن کو کھانے تک بھی پیسہ موجود نہیں ہوتا۔ بلو پاورٹی لائن کی جو بات کہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے اساسیات نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنے اسینشیل آئٹمس نہیں ہوتے کہ وہ زندگی صحیح طور پر گزار سکیں۔ تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا، اپنے جو کرائٹیریا ہے ہمارے پاس، اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں، ہم اس کو بانٹ لیں کہ اتنا حصہ ہم کو مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے، اتنا حصہ ہم کو فلاں یعنی ضرورت مندوں کے لیے کام کرنا ہے، فلاں حصہ ہم کو مساجد مدارس کی تعمیر کے لیے کام کرنا ہے، اور فلاں حصہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمین کے ساتھ کام کریں، غیر مسلمین کی مجبوریوں کو سمجھیں، غیر مسلمین کی ضرورت کو سمجھیں، اور ان کے ضرورت مند جب ہم بن جائیں گے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے جب ہم بن جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں آسانی سے ختم ہو جائیں گی۔ ہزار تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم اگر عملی میدان میں اتر کر ان کے ساتھ کام کریں، ہم عملی میدان میں اتر کر جب ان کے ساتھ کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلمین سے جب ہم سفر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اب کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے اخلاق سے ہم پیش آتے ہیں، مسکرا کر اس سے بات کرتے ہیں، اچھی اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے، اس سے اس کا تاثر انتہائی اہم ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، جو لوگ دعوت سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ تو جو کام ہم کو کرنا ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر انسانیت کے ناطے لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ پیمانے پر کیا، اللہ کے نبی نے یہ کام اعلیٰ پیمانے پر کیا۔ مکہ میں جب اللہ کے نبی تھے، صرف مسلمانوں کے رکھوالے اللہ کے نبی نہیں تھے، یعنی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں، بلکہ کوئی بھی آدمی آتا اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی کے گھر چلا جاتا، اگر کسی پر ظلم ہوتا اللہ کے نبی کے پاس چلا جاتا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا کہ ایک آدمی پر ظلم ہوا تھا، وہ گیا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں کس کے پاس جاؤں، اور ظلم کرنے والا ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے سامنے آنے کسی کی ہمت نہیں تھی، تو لوگوں نے کہا، یعنی تمسخر کے انداز میں اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے، کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ، محمد کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے اس مذاق کو ان کے لیے منہ پہ دے مارا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اتنی جرأت دی الحمدللہ، اور وہی جرأت ہم کو پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے ذریعے اس ابو جہل نے جو ظلم انسان پر کیا تھا، اس آدمی پر، اس کے ظلم کو اللہ رب العالمین نے واپس لوٹایا، اس مظلوم کی اللہ رب العالمین نے ظلم کو پورا کیا۔ کہ نبی اس کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈٹ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جو تم نے کام کیا ہے، جو تم نے ظلم کیا ہے، اس کا مال تم نے لوٹا ہے، اس کا مال واپس کر دو۔ تو وہ جو بھی اس کا سامان تھا اس نے وہاں پر واپس کر دیا تھا۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے کہ کمیونٹی میں ہم ایسے ہو جائیں کہ لوگ جب دیکھیں کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے، یا پھر ہم دیکھیں کمیونٹی میں اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک لوگ کہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ انتہائی اہم ہے، اس نقطے پر آپ انتہائی غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں اتنے پہچاننے والے تھے، اتنے کار خیر کے لیے اتنے مشہور تھے کہ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آتا، لوگ اللہ کے نبی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے۔ اور یہ معاملہ ہمارے اپنے ماحول میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم چونکہ غیر مسلمین کے درمیان نہیں رہتے، میرا اپنا معاملہ
کہ ہمارے اپنے گھروں کے اطراف غیر مسلمین بہت ہی کم پائے جاتے ہیں، بہت نہیں بلکہ نہ کے برابر ہے. تقریباً 99% مسلمان ہیں، اکا دکا بس آنے جانے والے غیر مسلم ہوتے ہیں. تو ہم کو یہ موقع نہیں مل پاتا، نہ ہمارے اپنے اسکولز کالجز میں، ہم جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پر بھی غیر مسلمین کا آنا جانا نہیں ہوتا، ہم جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں پر بھی نہیں ہوتے. تو جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو دوست احباب ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ساتھ میں پڑھنے والے کولیگس ہیں، وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ جب ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو وہ ہم ایک قدم اگر ان کے پاس آگے بڑھا کر جائیں گے تو وہ 2 قدم آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بس ہم کو دین اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، یہ زیادہ ضروری ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں، یعنی دین وغیرہ کا سب کچھ یعنی کرائٹیریا ختم ہو جائے. آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم دو بھی ایک ہے، یہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، ایتھزم کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں مانیں گے. لیکن اخلاق کے ناحیے کی جب بات آتی ہے، معاملات کی جب بات آتی ہے، اس میں ہم آگے بڑھ کر جانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی اس معاملے میں آگے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی اس معاملے میں آگے تھے. وہ ابن دغنہ کا مشہور واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، جب وہ ہجرت کر کے جانا چاہتے تھے حبشہ کی طرف تو ابن دغنہ نے راستے میں روک کر ان سے کہا تھا کہ مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، کہ ابو بکر تمہارے اخلاق تو اتنے بلند ہیں، تمہارا کردار تو اتنا اچھا ہے کہ تم اگر اپنی مرضی سے بھی کسی بستی سے نکلنا چاہو تو لوگ تم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کسی آدمی کو اس بات کی ہمت ہوگی کہ تم کو بستی سے باہر نکالے، محلے سے باہر نکالے. تو یہ کردار، یہ اخلاق اور یہ اونچے ویلیوز ہمارے اندر پیدا کرنا اور یہ تعلقات ہمارے دل میں رکھنا انتہائی ضروری ہمارے لیے ہے. یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں ہم اسلاموفوبیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لیں. آج جو ٹیکنالوجی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کا سہارا لینا ہمارے لیے ضروری ہے. میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ مختلف چینلز سے، گودی میڈیا چینلز، میں آپ کو نام لینا نہیں چاہتا، ان گودی میڈیا چینلز پر دین اسلام سے متعلق بے شمار اشکالات پیش کیے جاتے ہیں. اب اس کو دیکھنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے ملینز میں ہوتی ہے، لاکھوں میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ہم اس کے اشکالات کو سننے والے تو لاکھوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم جب اس کا جواب دیتے ہیں، ہم جب ان اشکال کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مسجد میں ممبر کے ذریعے ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ممبر کے ذریعے ختم کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کو ممبر کا سہارا بنایا، ممبر کے ذریعے اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کی اصلاح کی، بہترین بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اشکال کا جو امپیکٹ پڑا، اس نے جو لوگوں پر غلط خیالات اس نے پیدا کیے، اس کا جو امپیکٹ پڑا وہ لاکھوں میں تھا. لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں وہ اشکال پایا گیا. لیکن آپ نے جن لوگوں کے سامنے اس اشکال کو دور کیا، 100 لوگوں کی تعداد تھی، مسجد میں 150 لوگوں کی تعداد تھی، یا نہیں تو مسجد میں لوگ جلدی آنے کے عادی ہی نہیں ہیں تو 50 لوگ مسجد میں ہیں، آپ نے ان کے سامنے بتایا ہے. آخر میں جب عربی خطبہ ہوتا ہے، جب لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے. وہ اس نے جو اشکال پیش کیا وہ سیو ہو کر رہ گیا، اس کو لوگ وقتاً فوقتاً دیکھتے جائیں گے، ٹیلی ویژن پر ہو یا پھر سوشل میڈیا پر ہو، لوگ بار بار اس کو دیکھیں گے. اب تو OTT پلیٹ فارم بھی آ گیا ہے، اس پر بھی لوگ اس کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو ہم اشکال کو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں میں ہیں، لیکن اس کا جو جواب ہم دیتے ہیں وہ 100 لوگوں کے سامنے، 200 لوگوں کے سامنے، 500 لوگوں کے سامنے. اور جن کے سامنے ہم جواب دیتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جن کے سامنے ہم جواب دیتے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو جانتا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے، اللہ کے نبی رحمت والے نبی گزرے ہیں، اللہ کے نبی رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے، یہ اسلام دین اسلام ٹیررسٹ فالو کرنے والا مذہب نہیں ہے. یہ ساری باتیں ایک مسلمان جانتا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر دین اسلام سے متعلق غلط بات پھیلاتا ہے، جس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر، اسی پلیٹ فارم پر جا کر ہم دین اسلام سے متعلق شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اسی پلیٹ فارم کو ہم کو چننا ہے. اگر وہ ٹیلی ویژن کو چنتا ہے، ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر ہم جائیں. اگر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تو اتنے ہی سوشل میڈیا فالوورز جیسے چینل پر بیٹھ کر ہم لوگوں کے اشکالات کو دور کریں گے، تبھی یہ معاملہ آسانی سے حل ہو پائے گا. ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں کچرا بھرتے جائیں گے اور وہ کچرا بڑھتا جائے گا.
یہاں تک کہ وہ کچرا ختم نہیں ہو پائے گا. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے. ٹیکنالوجی کا آج کے اس دور میں استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج آپ دیکھیں کہ کئی سافٹ ویئرس ایسے ہیں, کئی ویب سائٹس ایسے ہیں جو دین اسلام کے نام پر چلائے جاتے ہیں, لیکن دین اسلام کے خلاف وہ کام کرتے ہیں. نام تو اسلام کا ہوتا ہے لیکن دین اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, آپ اس میٹنگ کے بعد یا پھر جب بھی آپ کو وقت ملے, آپ نے ایک مرتبہ دیکھنا بھی ہے یہ بات کہ واٹ از اسلام, از اسلام از اے ٹیررسٹ, یا پھر از محمد از اے ٹیررسٹ لیڈر. آپ اس طرح ٹائپ کر کے دیکھیں, آپ یوٹیوب پر یا پھر گوگل پر آپ ٹائپ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ جن سافٹ ویئرس کے ذریعے یا پھر جن ویب سائٹس پر معلومات فراہم کی گئی ہیں, مکمل غیر مسلمین کی ویب سائٹس ہیں, ان لوگوں کی ویب سائٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے متعلق بھرا جائے. آج آپ دیکھیں اسلام, واٹ از اسلام آپ جب ٹائپ کریں گے تو اے بی پی چینل جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے اس کی سب سے پہلی ویڈیو آتی ہے کہ اسلام کیا ہے. اب دیکھیں اسلام کا دشمن اسلام کا تعارف جب کروائے گا تو لوگ کیسے اسلام سے قریب ہوں گے. کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے بارے میں دیکھوں. اور آج سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے ہر آدمی کھوج کرنا چاہتا ہے, ریسرچ کرنا چاہتا ہے. جب وہ ٹائپ کرے گا تو ہمارے اپنے چینلز اتنے نہیں ہیں کہ اس کی تعداد میں سب سے آگے ہمارے چینلز ہوں, ہم بتا سکیں کہ صحیح تعارف کیا ہے دین اسلام کا. وہ غلط تعارف بتاتے ہیں, وہ تعارف سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین اسلام یہی مذہب ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں کئی فلم اب تک بنائے گئے ہیں, کئی فلم اب تک بنائے گئے ہیں, عربی میں بنائے گئے, دیگر زبانوں میں بنائے گئے. بنانے والے کون تھے؟ وہی یہودی آرٹسٹ اور وہی انگریز اداکار, وہی لوگ بناتے ہیں. تو جب یہ لوگ بنائیں گے تو یقیناً یہ لوگ دین اسلام سے متعلق غلط معلومات کو فراہم کریں گے. یہ آپ بھی تصدیق کرتے, میں بھی تصدیق کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد جو قدم ہم کو اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنی جانب سے کوشش کریں کہ اسلام کے خیالات کو ختم کریں, اسلام کے اشکالات اور شبہات کا ازالہ کریں, وہ ہم صحیح طور پر نہیں کرنا چاہتے. میں اپنی جانب سے ایک رائے یہ بھی رکھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جتنے علماء ہیں وہ متعالمین ہو, ہم جیسے چھوٹے علماء ہو, متعالمین ہو, دوران طلبہ ہے, ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, ہم جیسے ہوں یا پھر بڑے علماء ہوں, تمام کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز رکھنے ضروری ہیں, تمام کو رکھنا چاہیے. ٹویٹر ہو, اسپیسز میں آپ دیکھیں, آپ اس کا بھی آپ ریسرچ کر کے دیکھیں, میں کافی اسپیسز جوائن کرتا ہوں, اس میں مختلف مذاہب کے اور مختلف مسالک کے لوگ جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں, اور ان میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں جماعت اسلامی کے لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اس سیکٹر میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ہم لوگ صرف اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں. یہ کام کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین کے تئیں جب سوالات, یہودیوں نے سوالات پوچھے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے سوالات کا اشکال بھی تو پیش کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے دور کیے تھے ان کے اشکالات. انہوں نے روح کے بارے میں سوال پوچھا, اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں آیتیں نازل فرما دی. انہوں نے اسلام سے متعلق سوالات پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے متعلق آیتیں نازل فرما دی. اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھا, اصحاب الکہف کے بارے میں آیتیں نازل کر دی گئیں. تو جب کبھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اتنا صبر اور اتنا مادہ اپنے اندر رکھیں کہ نہ صرف اپنے لوگوں میں بیٹھ کر بات کر سکے بلکہ غیروں کے درمیان میں بیٹھ کر بات کرنے جتنی صلاحیت, اتنی جرأت اور اتنا صبر پیدا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا. صلاحیت تو ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن وہ صبر نہیں ہوتا اور وہ جرأت نہیں ہوتی کہ ہم غیروں کے درمیان بیٹھ کر بات کر سکیں. ہمارے اپنے حیدرآباد میں الحمدللہ کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یونیورسٹی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں, وہ اس کو جوائن کراتے ہیں. اور میں کچھ یونیورسٹیز کے پروگرامز میں شامل ہوا تھا جس میں نے دیکھا کہ ایسے مسلمان ہمارے نوجوان بچے ہیں جن کے دل بالکل الحاد کے قریب ہے, جن کے دلوں میں الحاد انتہائی درجے میں پایا جاتا ہے. ان کے اصلاح ہم کب کریں گے؟ ہم کب صرف اسی باتوں میں پڑے رہیں گے کہ یہ معاملہ ہم کو کرنا, یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ ہیں الحمدللہ, ان کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کر رہے ہیں الحمدللہ, اچھی بات ہے, لیکن یہ زیادہ گمبھیر ہے. یہ چیز آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی, یہ چیز اللہ کے نبی کو, دین اسلام کو اور آنے والی نسلوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا کہ ان کے دلوں میں الحاد پہنچائے گا. ان کے الحاد کے دور کرنے کے لیے ان کے جو سوالات ہوتے ہیں, ان کا جو انداز ہوتا ہے, ان کے تمسخرانہ انداز میں جو اسلام سے متعلق بات کرتے ہیں,
ان کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے نہ صرف معلومات بلکہ صبر اور جرأت انتہائی ضروری ہوتی ہے. کافی باتیں ایسی کرتے اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو مار دیں، لیکن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز اپنانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ آج کے دور کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں ہر مسلمان ایک بلاگ بنا سکتا ہے، ہر مسلمان فری سافٹ ویئر بنا سکتا ہے، اس پر اپنی جانب سے دین اسلام کی تعلیمات کو وہ پوسٹ کرتا جائے. اتنا ڈیٹا ہم کو بھرنا ہے انٹرنیٹ پر کہ الحمدللہ اب تک کچھ ڈیٹا ہے، لیکن جتنا ڈیٹا ہے میں آپ کے سامنے کرائٹیریا کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں پرسنٹیج کے ناحیے سے، کہ جتنا انٹرنیٹ پر کچرا ہے 100% اگر آپ بات لیں تو اس میں سے 0.01% ہمارا اسلامی ڈیٹا ہوگا، اس سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آپ کبھی کوئی فلم کا نام آپ ٹائپ کریں، اتنی بے شمار ویڈیوز آپ کو آ جائیں گی. کوئی آپ ہیرو ہیروئن کے بارے میں ٹائپ کریں، بے شمار آپ کی ویڈیوز آ جائیں گی، ان کے بارے میں معلومات آ جائیں گی، ان کے مختلف سوشل میڈیا ہینڈلز کے بارے میں بات آ جائے گی. لیکن وہیں کسی عالم کا نام آپ ٹائپ کریں، آپ کو معلومات نہیں ملے گی. آپ دین اسلام کی کسی آیت کو ڈھونڈنا چاہیں، حدیث کو ڈھونڈنا چاہیں، اس کا آپ کو عربی ملے گی تو کبھی ترجمہ نہیں ملے گا، کبھی ترجمہ ملے گا تو کبھی اس کی اصل نہیں ملے گی، کبھی اس کی تحقیق نہیں ملے گی، یا پھر اس سے متعلق آپ کو ویڈیوز نہیں ملیں گے. تو جو آدمی اپنے لیول پر جتنا کام کر سکتا ہو، جو کچھ اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں، ان کا بروئے کار لاتے ہوئے دین اسلام کا ڈیٹا آج کے اس دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے اللہ کے نبی، جب کبھی آپ عبادتوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو کس لیں، اپنے آپ کو آپ کام پر لگا دیں. کس کام پر لگانے کا حکم دیا گیا؟ وہی دین اسلام کا پریچار کرنے کا، دین اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا کام اللہ کے نبی سے جب کہا گیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس وقت کے جو ضروری کام تھے ٹیکنالوجی سے اس کو اپنایا، تو آج کے اس دور میں ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. پانچواں اور اہم سبب یہ ہے کہ ہم جب اسلام فوبیا سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم یہ کام کرتے ہوئے جذباتی نہ ہو جائیں. یہ کام کرتے ہوئے ہم جذباتی نہ ہو جائے. وہی بات میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی دہرائی کہ جب اشکالات وہ لوگ پیش کرتے ہیں تو بالکل ان کا انداز، ان کا لہجہ، ان کے بات کرنے کا بالکل خراب ہوتا ہے. تو ہم بھی جذبات میں آ جائیں گے، ہم بھی غصے میں آ جائیں گے، تب بات نہیں بن پائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے، بے شمار واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو ہم سمجھیں. صفا کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے، تبا لک یا محمد، ابو لہب نے یہاں تک بات کہہ دی کہ تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے. اسی طرح اللہ کے نبی جب دعوت کا کام پیش کرنے کے لیے جاتے تو بازو کھڑے ہو کر کہتے کہ ہذا ساحر. اللہ کے نبی سے کہا جاتا کہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دیوانے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صبر کے ساتھ کام کرتے. تو وہی صبر کے ساتھ کام ہمارے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے. خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کبھی آپ جذبات کا شکار نہ ہو، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھیں. اور اس معاملے میں آپ کچھ بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی ویڈیو پر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کچھ بھی آپ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے پوسٹ کے ذریعے اسلام و فوبیا کم ہوگا یا بڑھے گا. اس لیے کہ کافی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے جذبات رکھتے ہیں ختم کرنے کے لیے، لیکن ان کے کافی پوسٹ کی وجہ سے، کامنٹس کی وجہ سے الٹا اسلام و فوبیا بڑھ جاتا ہے. ان کے جذبات کی وجہ سے اس کا خیال بھی ہم کو کرنا ہے. اسی طرح چھٹویں اور اہم بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام و فوبیا کی تو ہم صرف اسلام کی بات کریں، ہم دیگر ممالک کے مسلمانوں کی ہم بات نہ کریں. ہم یہ بات نہ کریں کہ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک کے قوانین کیا ہیں، فلاں ایسا کیا ہے. ہم کو ان سے لینا دینا نہیں ہے. ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستانی آئین پر ہم بات کریں. ہندوستانی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے جو خیالات ہیں، ہمارے اپنے بلیفز جو ہیں، ہمارے اپنے مذہب کی تعلیمات ہیں، اس کو ہم لوگوں کے سامنے فریلی رکھ سکتے ہیں. تو ہم رکھیں، ہم ادھر ادھر کی بات نہ کریں. ادھر ادھر کی ہم بات کریں گے تو اپنے مین کورس سے ہم ہٹ جائیں گے. مین جو ہمارا پائپ لائن ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس سے ہٹ جائیں گے. اور جب اس کے بعد بات آئے گی تو بے شمار لوگ بات کریں گے کہ سعودی عرب میں ایسا کیوں ہے، کویت میں ایسا کیوں ہے، قطر میں ایسا کیوں ہے. ان کا جواب دینے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. وہاں کے جو بادشاہان ہیں، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو دیکھ لیں گے. وہاں کے علماء اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کام ہم کو کرنا ہے. ساتواں اور اہم جو کام ہے، وہ آخری کام ہے، وہ یہ کہ یہ چیزوں کو اپناتے ہوئے، ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے جو آخری کام ہم کو کرنا ہے
وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کنیکشن ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے۔ یہ آخری میں بات بیان کرنے کی وجہ اس لیے بھی ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو باقی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم مضبوط نہیں کریں گے، تو اس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ اپنی ذات کو ہوگا، نہ ہم امت مسلمہ کو پہنچا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے انسان جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نواہی ہیں، اوامر ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اوامر پر بجا اترنا اور نواہی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جو بات اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو بیان کی، وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام و فوبیا سے ڈیل کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے جو آیتیں نازل فرمائیں، وہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کے دل کو مطمئن کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی سورہ بقرہ میں، سورہ کہف میں اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں، ان کے باتیں کہنے کی وجہ سے آپ کے اپنے دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے۔ آپ اس تعبیر پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کیا بات کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے اللہ کے نبی وہ جو تکلیف آپ کو پہنچاتے ہیں ان کے تکلیف پہنچانے کو ہم جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھر میں اگر کوئی بڑا ہو، والد ہو یا پھر دادا ہو، اگر کوئی بھائی کسی بھائی کو مارے، کوئی بھائی کسی بہن کو مارے، تو باپ یہ بات کہیں کہ بیٹے انہوں مار رہے نا، میں دیکھ رہا ہوں، میں ساری چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تو ایک قسم کی تسلی انسان کو ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اسکول میں کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے، اور اگر پرنسپل آ کر کہیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تو وہ جو تسلی انسان کو ملتی ہے اللہ رب العالمین نے وہی تسلی دی، یعنی روحانی تسلی اللہ رب العالمین نے دی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں، اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے اللہ کے نبی آپ ان کی باتوں پر آپ زیادہ دھیان مت دیں، ہم جانتے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، بس آپ اپنے آپ کو تسبیح و تکبیر میں لگائے رکھیں۔ آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اس وقت تک عبادت کریں جب تک آخری اجل نہیں آ جاتی، جب تک آخری لمحات نہیں آ جاتے۔ تو یہ معاملہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے تعلق جب کبھی اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا، ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرے۔ آپ سوچیں کوئی مسلمان ہے تنہا بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا لیکن میری بات سنائی نہیں جاتی، اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا لیکن مجھ پر لوگ شکایتیں کرتے ہیں، مجھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو وہ جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اس وقت جو انسان کو بیٹھے بیٹھے جو سکون انسان کو ملے گا، جس قسم کا اطمینان انسان کو ملے گا، وہ نعمت کہیں اور جائیں آپ نہیں مل پائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے بندہ جس قدر قریب ہوگا، اللہ رب العالمین اسی قدر انسان کے لیے کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ہو سکتا ہے کہ اور بھی باتیں ہوں جو چھوٹ جائیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور بھی تفصیل میں کافی باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آنے والے جو حالات ہیں ان میں ہماری اپنی حفاظت فرما، اور اللہ رب العالمین خصوصاً آنے والی نسلوں کی ایمان کی، عزت و آبرو کی اور ان کے دین کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم نے ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی باتوں کی جانب رہنمائی کی ہے اور بہت ہی مفید باتوں کی جانب ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اور جو تعداد ہمارے ساتھ، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے۔
جی ماشاء اللہ شیخ محترم نے جن مفید باتوں کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں مستفید کیا ہے، یقیناً آپ کی باتوں کو اور آپ کے اس ایک مسلسل ایک لیکچر کو سن کر ہمیں پہلی بات تو جامعہ کی زندگی یاد آ گئی۔ الحمدللہ کہ جامعہ میں ماشاءاللہ جو بھی انجمنیں ہوتی تھیں، جو بھی پروگرامز ہوتے تھے، ان میں اکثر آپ کے خطابات ہوتے تھے، آپ کے بیانات ہوتے تھے اور ہم آپ سے مستفید ہوتے تھے، اور آج بھی ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ سے استفادہ کیا، اور جو تعداد آج ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ تعداد میں جو دیکھ رہا ہوں 10-15 کی تعداد، 15 کی تعداد جامعہ کی زندگی میں، یہ تعداد آپ کے آگے پیچھے اکثر جو ہے آپ سے استفادے کے لیے، آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے اس طریقے سے آپ کے ساتھ رہتی تھی اکثر۔ تو یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کے جو ہے یوٹیوب پر اگر ہم جا کر سرچ کریں تو بہت سارے مفید اور علمی بیانات وہاں پر بھی ہم کو شیخ محترم کے مل سکتے ہیں، جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی مفید رہا آج کا پروگرام اور بہت ہی بہتر رہا۔ ہم آخر میں آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے یہ وقت نکالا اور ہمیں مستفید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور مزید آپ سے دین کی خدمات لیتا رہے، اور جو بھی خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے لیں ان میں آپ کو مخلص بنائے اور انہیں قبولیت کا مقام عطا کرے۔ انہی بات کے ساتھ میں آج کی نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ سب دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔